بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی خان۔ میں ہوں محمد علی۔ امید ہے سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ساتھ، آمین۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں چکر آنا۔ چکر کیوں آتے ہیں، چکر کس وجہ سے آتے ہیں۔ چکر آنے کی 3 وجوہات ہیں، 3 ٹائپس ہیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ 3 ٹائپس کون سی ہیں۔ نمبر 1، جس میں سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے، انسان اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لیٹا ہے، گھوم رہا ہوتا ہے، دماغ گھوم رہا ہوتا ہے، جس میں اسے چکر آ رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ چلتا ہے چکر آتے ہیں، اٹھتا ہے چکر آتے ہیں، بیٹھتا ہے چکر آتے ہیں، لیٹا ہوا ہے اسے چکر آتے ہیں۔ چکر جس میں سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جانا۔ بعض اوقات چکر آتے ہیں نا، پھر چکر آنے کے بعد آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہو جاتا ہے، اسے کچھ نظر نہیں ہوتا۔ یہ اس کی دوسری ٹائپ ہے۔ تیسری جو ٹائپ ہے نا، سر کچھ درد ہوتا ہے، سر میں درد، بہت زیادہ درد، اس کی وجہ سے چکر آنا، بہت کم درد کی وجہ سے چکر آنا۔ ٹھیک ہے، اس کی 3 ٹائپ ہیں، 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ہے نا، جو سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے، جو نمبر 1 ہے نا، وہ ہے ورٹیگو۔ ورٹیگو کی وجہ سے، ورٹیگو جو ہے نا، ٹائپ نمبر 1 ورٹیگو، اس میں سب کچھ گھوم رہا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے مسئلے ہیں۔ نمبر 1 مسئلہ یہ ہے، اس میں ایئر انفیکشن ہوتی ہے، ENT جس میں ہوتا ہے ناک کان گلا، ٹھیک ہے نا۔ ایئر انفیکشن، وائرل انفیکشن، فنگس انفیکشن کی وجہ سے اس کے کان میں فنگس انفیکشن ہو سکتا ہے، وائرس انفیکشن ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اسے جب چکر آتے ہیں نا، گھومتا ہے دماغ اس کا سارا دن، اٹھتے ہیں اسے چکر آتے ہیں، بیٹھتے وقت اسے چکر آتے ہیں، سارا دن چکر آتے ہیں، یا ہر ٹائم اسے چکر آتے ہیں نا، ادھر ادھر دماغ گھومتا ہے، یہ ہے ورٹیگو، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے ایسٹرول فالج میں بھی ایسے چکر آتے ہیں، جب اٹھتے ہیں چکر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں چکر آتے ہیں، دماغ گھومتا ہے، فالج میں بھی دماغ گھومتا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈیزائن، نمبر 2 ہے ڈیزائنز، جب آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، یہ ہے ڈیزائن۔ آنکھوں کے سامنے جب اندھیرا ہے نا، چکر آنے، اس کی بہت ساری وجوہات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ بعض اوقات بلڈ پریشر نارمل سے بھی بہت کم ہوتا ہے، بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کی دوائی یوز کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسی میڈیسن استعمال کر رہے ہوتے ہیں انسان یا پیشنٹ، جو اکثرلی وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے بھی چکر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ سٹریس، ٹینشن، پریشانی کی حالت میں بھی جب چکر آتے ہیں نا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ ہائپوگلائسیمیا، شوگر کے کم ہونے کی وجہ سے بھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے، چکر آ جاتے ہیں جب، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ڈی ہائیڈریشن، پانی کی کمی، جب انسان دھوپ میں کام کرتا ہے یا دھوپ میں سفر کرتا ہے یا گرم علاقوں میں رہنے والے ہیں نا، انہیں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی، نمکیات کی کمی کی وجہ سے جب انہیں چکر آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ یا ہیٹ اسٹروک، جب ٹمپریچر ہے نا، اکثر بعض اوقات ٹمپریچر کسی علاقے میں زیادہ ہو جاتا ہے، 40-50 سینٹی ڈگری سینٹی سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جب 40-50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر ہو جاتا ہے، اس میں ہیٹ اسٹروک کا خطرہ ہوتا ہے۔ ہیٹ اسٹروک بھی جب کسی پیشنٹ کو ہو جائے نا، اسے بھی چکر جب آتے ہیں، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ ڈائریا، جب کسی انسان کو ڈائریا ہوتا ہے یا جب کسی پیشنٹ کو ڈائریا ہوتا ہے نا، جب مومنٹنگ ہوتی ہے، ڈائریا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی سے جب اسے چکر آتے ہیں نا، اسے بھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے۔ بعض اوقات ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی جب چکر آتے ہیں، آنکھوں کا اندھیرا آ جاتا ہے۔ یہ اس کی ٹائپ ہے۔ اب ہم اسے کیسے بچا جا سکتا ہے سب چیزوں سے۔ نمبر 1، ہمیں اگر کوئی ایئر انفیکشن ہے، اس سے اچھے سے ڈاکٹر ENT ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فالج کے دوران فوری طور پر فرسٹ ایڈ دینی چاہیے۔
डिज़ाइन, जब डिज़ाइन हो जाए ना, जिसकी वजह से आँखों के सामने अंधेरा हो जाए चक्कर के दौरान ना, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या नॉर्मल हो जाता है या लो हो जाता है, उसे भी फौरी डॉक्टर से रजू करना चाहिए। टेंशन स्ट्रेस बहुत कम लेनी चाहिए। हाइपोग्लाइसेमिया, शुगर के जो पेशेंट है ना, उनमें जब हाइपोग्लाइसेमिया होता है ना, शुगर कम होने की वजह से उन्हें चक्कर आते हैं। शुगर के पेशेंट को टाइम के ऊपर दवाई लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। डिहाइड्रेशन, जब डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो जाए ना, पानी की कमी के दौरान हमें बहुत सारी एहतियात करनी चाहिए, ताकि गर्म इलाके में हम पानी इस्तेमाल ज़्यादा करें, मशरूबात ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताज़ा फलों का जूस ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि हाइड्रेशन जो है ना, पानी की कमी वो पूरी हो जाए। हीट स्ट्रोक के दौरान भी हमें पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, फ्रेश जूस इस्तेमाल करने चाहिए। डायरिया के दौरान, जब किसी इंसान को डायरिया हो जाए ना, फ़ौरन ही डॉक्टर से रजू करें। क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है, बाज़ औक़ात किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है। जो हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। जज़ाकल्लाह।